والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ سطریں کیا ہیں؟ یہ سطریں، یہ جو اس وقت محترم معظم قانون اسلام، قانون انسانیت ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن، اتنا محترم ہے، اتنا معظم ہے کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ شاید اس کی طہارت کا کمال ہے کہ ہم غیر مسلم کے ہاتھ میں اسے نہیں دیتے۔ اور فرما رہے ہیں اگر کسی عالم دین سے کوئی غیر مسلم قرآن مانگتا ہے کہ جی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے دے دیں، تو عالم دین، مسلمان، نمازی، نماز گزار، مسجد کے میں آنے جانے والے لوگ قرآن مجید کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ خود بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول ہیں، آداب ہیں، تہذیب ہیں۔ یہ کسی گھٹن کا اظہار نہیں ہے، یہ کسی تنگ نظری کا اظہار نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ہم قرآن نہیں دے رہے۔ ہم کسی کو حقیر نہیں جانتے مگر قرآن کو عظیم جانتے ہیں، اور اس کے آداب و تہذیب کی بنیاد پر تقاضا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جائے اس کا ہاتھ طاہر ہو، اس کا ہاتھ پاک ہو، وہ کثافتوں اور نجاستوں سے پاک اور مبرہ ہو۔ اس لیے قرآن کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ میں گرو نانک کے مزار پہ گیا، اندر گیا، پہلے تو روک لیا ہمیں دروازے پر کہ جی سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جائے گا، ہمارا ایک ادب ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری ایک قانون ہے کہ کوئی اندر نہیں جائے گا، جو سکھ نہیں ہوگا وہ اندر نہیں جائے گا۔ تو میں بہرحال اسی حلیے میں تھا، اسی لباس میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ آئے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آپ یقین جانیے ان کے سارے جو مذہبی بڑے تھے، جو بھی پنڈت تھے، جو بھی رہنما تھے، وہ سب دروازے پر آ گئے اور دروازہ کھول کے کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں رکھا ہوا۔ یہ گھٹن نہیں ہے جو ہم قرآن نہیں دے رہے کسی کے ہاتھ میں، یا مثال کے طور پہ مسجد میں آنے نہیں دے رہے، مکے میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، جی مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، حرم ہائے اہل بیت میں جو غیر مسلمین جا رہے ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مسجد کا رستہ نہیں ہوتا، وہ مسجد نہیں ہے، اور ان کو بھی ایک حد پر لے جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تہذیب اور آداب اور طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے آگے نہ آئیں۔ عزیزان گرامی، یہی میں ایک جملہ آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت میں کہہ دوں کہ یہ کچھ کم احسان ہے اہل بیت کا ہم پر کہ جہاں بہت سو کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں آپ چلے جاتے ہیں۔ لہذا جو آج تک کربلا نہیں گئے ہیں، آج 2 محرم ہے، اپنی اہم ترین دعاؤں میں سے جو آپ مانگتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ان میں ایک دعا تکرار مکرر دعا ضرور کریں، وہ یہ کہ اللہ امام حسین کی قبر کی ہمیں زیارت کا شرف عطا کرے۔ اور بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے ائمہ اہل بیت کی۔ حضرت فضل سے امام ششم فرما رہے ہیں، اے فضل تم آج تک میرے جد حسین کی قبر پہ گئے ہو؟ حضرت فضل نے فرمایا مولا نہیں، میں نہیں گیا۔ فرمایا ہر مہینے میرے جد کی قبر پہ جایا کرو، اور اگر تم ہر مہینے نہیں جا سکتے تو ہر 6 مہینے میں جایا کرو، اور فرمایا اگر ہر 6 مہینے نہیں جا سکتے تو سال میں 1 مرتبہ میرے جد کی قبر پہ جاؤ۔ پھر فرمایا اگر تم اتنے مجبور ہو کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تو دیکھو زندگی تمام نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر زیارت قبر حسین کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ہماری جانب سے جو کمی اور کوتاہی ہے عزیزو، وہ ارادے کی کمزوری ہے، ارادے کی کمزوری ہے۔ وسائل کی فراہمی، انتظامات کی فراہمی، رستوں کا کھل جانا، یہ سب
ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم اس کی فکر بھی نہ کریں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔